مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ذوالقرنین نے علاقہ فتح کیا تو ہم نے ذوالقرنین کو کیا کہا؟ اما ان تعذب، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو ان کو عذاب دیں۔ کیا مطلب؟ قتل کر دیں ان کو، کہ میدان جنگ میں پکڑے گئے ہیں، لڑائی کے بعد پکڑے گئے ہیں تو آپ کو یہ حق ہے قتل کر دیں۔ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یہ بھی آپ کے پاس حق ہے، اس زمانے کی شریعت میں ایسا ہی ہوگا کہ آپ ان پر احسان کر کے ان کو چھوڑ دیں، تو آپ کو اللہ نے دونوں اختیار دیے، اس زمانے کی شریعت میں ایسا ہی تھا۔ قال اما من ظلم، حضرت ذوالقرنین کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ ذوالقرنین نے فیصلہ یہ کیا کہ نہ تو میں سب کو چھوڑوں گا نہ میں سب کو قتل کروں گا، میں کیا کروں گا؟ من ظلم، جو ظلم کرے گا، فسوف نعذبہ، عن قریب اس کو میں سزا دوں گا۔ یہاں ظلم سے مراد ہے کفر پہ باقی رہے گا، جو کفر پہ باقی رہے گا، شرک کرتا رہے گا، برائیوں میں پڑا رہے گا، تو اس کو میں عذاب دوں گا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے عذاب سے مراد قتل کرنا۔ ثم یرد الی ربہ، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ فیعذبہ عذابا نکرا، اللہ پھر اس کو اس سے بھی بڑا عذاب دے گا۔ دنیا میں تو یہ عذاب ملے گا، آخرت میں اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں شاید جزیے کا رواج نہیں تھا، یہ تو اسلام نے احسان کیا کہ تلوار سے آپ نے کسی کو مسلمان نہیں کرنا، بلکہ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے اللہ کا، اب تو اقدامی جہاد ہی ختم ہو گیا کیونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، اپنے ملکوں کو بچانا مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن پچھلی امتوں میں جب پچھلے جو مسلمانوں کے ماضی میں جب جہاد ہوا ہے تو ہماری شریعت نے ہمیں، قرآن میں بھی ہے یہ حکم اور احادیث میں تو بہت ہی واضح ہے کہ کسی بھی علاقے کو جب فتح کیا جائے گا تو تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان نہیں بنایا جائے گا، بلکہ ان کو پہلے دعوت دی جائے گی، اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو تلوار چلے گی، اور تلوار کے بعد پھر ان پہ جزیے کو نافذ کیا جائے گا، ان کے جان اور مال کا تحفظ کیا جائے گا، اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی باقی رکھا جائے گا، اور ان سے ایک مخصوص قسم کا ٹیکس لیا جائے گا ہر سال، جو بہت تھوڑا ہے۔ ہم فقہ کی کتابیں جب پڑھاتے ہیں طلبہ کو تو اس میں اس پوری جو جزیے کی مقدار کتنی ہوگی، مالدار پہ کتنی، مالدار کتنا جزیہ دے گا، ایک متوسط درجے کا غیر مسلم کتنا جزیہ دے گا، اور غریب کتنا دے گا، یہ پوری ڈیٹیل فقہ کی کتابوں میں فقہاء نے قرآن و حدیث سے نکال کے لکھی ہوئی ہے، لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے، لیکن وہ بہت تھوڑی ہے اور وہ قسطوں میں لی جاتی ہے، بہت تھوڑی، اور اس کے بدلے میں جو ان کو بینیفٹس ملتے ہیں بہت زیادہ ملتے ہیں کہ ان کو پوری آزادی مل جاتی ہے پھر، تو ایسے غیر مسلموں کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو اسلام نے تو بہت زیادہ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ رواداری والا معاملہ کیا ہے۔ یہ رواداری والا معاملہ اسلام سے پہلے یہود و نصارہ میں نہیں تھا، یعنی ان کی شریعت سخت تھی اس معاملے میں، ہماری شریعت نے بہت ہمیں چھوٹ دی ہے کہ آپ غیر مسلم کو قتل نہیں کر سکتے اس بیس پہ کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتا۔ لیکن آپ دیکھیں ذوالقرنین کو اللہ نے اجازت دے دی کہ چاہو تو بھائی سب کو قتل کر دو۔ ذوالقرنین نے کہا جو ظلم سے بچ جائے گا، یعنی شریعت کو فالو کرے گا، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، جو نہیں کرے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ تو اس شریعت میں اجازت تھی، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ لیکن ہماری شریعت میں بھی یہ محدود وقت کے لیے، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام نازل ہوں گے تو صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، حضرت عیسیٰ کے دور میں جزیہ ختم ہو جائے گا، اما الاسلام و اما السیف، یا تو تلوار ہوگی یا اسلام ہوگا۔ یعنی حضرت عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو وہاں بالکل یہی حکم ہوگا جو ذوالقرنین کو اللہ نے حکم دیا تھا، بلکہ ذوالقرنین کو تو اجازت دی تھی کہ آپ چاہیں تو ان کو چھوڑ دیں، چاہیں تو سزا دیں، لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اجازت نہیں ہوگی۔ وہاں یہی ہوگا کہ اللہ کی حجت بندوں پر اتنی تمام ہو چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اس وقت جو مجاہدین ہیں، جو اسلام قبول کرے گا تو بچے گا، نہیں کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن خوب سمجھ لیں آج یہ حکم نہیں ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم آج کسی غیر مسلم کو قتل کر لیں، قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دو مسئلے میں ایک بتا دوں، ایک تو حضرت عیسیٰ کا، اور ایک مسئلہ ہے کہ عرب میں اگر کوئی غیر مسلم ہے جب اس کے خلاف جہاد ہوگا تو کیا ہوگا۔ تو اس بارے میں امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ عرب کے خلاف جب لڑائی ہوگی تو اس میں بھی جزیہ نہیں ہے، یا تو اسلام ہے یا تلوار ہے۔ تو ماضی میں جو لڑائیاں عربوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں، امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، اور دلیل اس کی یہی ہے کہ عربوں پہ حجت تمام ہو چکی ہے، قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا ہے، وہ تو قرآن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس کے بعد ان پر حجت تمام ہو چکی ہے، لہذا ان کے لیے حکام سخت ہیں۔ جو عجمی ہیں ان کے لیے حکام نرم ہیں۔ اور جیسے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے نا جب، تو اسلام کے
سچے ہونے کے دلائل دنیا میں اتنے واضح ہو چکے ہوں گے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, قرآن کہتا ہے ہم اسلام کے برحق ہونے کے دلائل ان کو دکھاتے رہیں گے. تو عیسیٰ ابن مریم کے دور میں 2 اور 2 4 کی طرح اتنا واضح ہو چکا ہوگا اسلام, اور اسلام کی دعوت بھی اتنے بھرپور طریقے سے پہنچ چکی ہوگی کہ اللہ کی حجت لوگوں پہ تمام ہو جائے گی. پھر کوئی یہ کہے کہ میری سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا, اس کا مطلب بہت زیادہ ہٹ دھرم اور ضدی ہی ہے. لہذا اس وقت بھی حکم سخت ہو جائے گا کہ بھئی اما الاسلام, یا تو اسلام یا پھر تلوار. تیسرا آپشن جزیہ کا آپ کے پاس نہیں ہے. لیکن عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے پہلے عربوں کے بارے میں تو وہی حکم ہے کہ اما الاسلام و اما السیف. لیکن اختلافی مسئلہ ہے, میں نے بتایا یہ صرف امام حنیفہ کا موقف ہے, باقی تینوں ائمہ اس کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں عربوں سے بھی جزیہ لیا جائے گا, لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں عربوں پہ حجت تمام ہو چکی ہے. ان کے الگ الگ دلائل ہیں, اس میں جانے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں, اور ویسے بھی آج کل اقدامی جہاد تو ہے نہیں, تو اس ڈیٹیل میں جب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اقدامی جہاد شروع ہوگا تو ویسے ہی جزیہ کے حکام ختم ہو چکے ہوں گے. اللہ کرے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت آ جائے, خلافت قائم ہو جائے, ریاست قائم ہو جائے مضبوط جیسے ہوا کرتی تھی. یہ تو اب اللہ کی مرضی ہے. میرا مقصد تو صرف ابھی فقہی حکام بیان کرنا ہے. تو اس وقت بھی جو ہے نا حجت تمام ہو چکی ہوگی, لہذا اس وقت اسلام یا تلوار. تو یہاں حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے کیا فرمایا, اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, چاہے تو آپ قتل کر دیں, چاہیں تو آپ اچھا سلوک کریں. حضرت ذوالقرنین نے کہا جو ظلم کرے گا قتل کروں گا, پھر اللہ اس کو عذاب دے گا. واما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى, جو ایمان لا کے نیک اعمال کرے گا اس کو بہت اچھا بدلہ دوں گا, اور سنقول لہ من امرنا یسرا, اس کے ساتھ میں اچھا معاملہ کروں گا. ثم اتبع سببا, وہ علاقہ فتح کر کے وہاں ذوالقرنین نے اپنا کوئی نائب بٹھا کے حکومت قائم کر کے ذوالقرنین وہاں سے نکلے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس, پھر زمین کے مشرق کی طرف سفر کیا, یہاں تک کہ مطلع الشمس, جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے نا, جو انتہائی آبادی ہے, کتنا لمبا سفر ہوگا آپ اس زمانے میں دیکھیں. تو وہاں پہنچے. وجدہا تطلع علی قوم, تو سورج کو دیکھا کہ ایسی قوم پہ طلوع ہو رہا ہے, لم نجعل لہم من دونہا سترا, کہ ہم نے اس قوم اور سورج کے درمیان کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. آڑ نہ ہونے کا مطلب یہ کہ چٹیل میدان میں وہ لوگ رہتے تھے, اور ایسے دیہاتی بدو قسم کے لوگ تھے کہ گھر بنانا بھی نہیں جانتے تھے, دھوپ میں پڑے رہتے تھے. اس ٹائپ کی کوئی قوم تھی. کذالک, اللہ فرماتے ہیں اسی طرح معاملہ ہے, یعنی ہم جو ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر رہے ہیں بالکل اسی طرح ہے. یہ بلاغت ہے قرآن کی. ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ انتہائی مغرب شمس کو فتح کرنے کے بعد, انتہائی مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد, اس دور میں جب آپ کے پاس سواریاں نہیں ہوتی تھیں, ہوائی جہاز نہیں تھے, تو انتہائی مشرقی حصے میں پہنچے کیسے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک, ایسا ہی ہے جیسا ہم بیان کرنے. اللہ نے ان کو وسائل دیے تھے, پہنچ گئے وہ. وقد احطنا بما لدیہ خبرا, اور ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا ذوالقرنین کے ارد گرد جو کچھ بھی تھا اس کا احاطہ کیا ہوا تھا خبر کے اعتبار سے, یعنی ہمیں پوری خبر ذوالقرنین کی معلوم ہے. ثم اتبع سببا, اس کے بعد پھر آپ نے راستے کو فالو کیا. حتی اذا بلغ بین السدین, اب یہاں قرآن بیان نہیں کر رہا کہ کس سمت میں گئے, لیکن جمہور مفسرین اسی طرف ہیں کہ اس سے مراد ہے شمال کی سمت.